میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں تشریف لائے۔ عرب کے اندر میں زبان جو ہوتی تھی، ان کی لینگویج جو ہوتی تھی، وہ بڑے عروج کے اوپر تھی۔ بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے اور اپنے شعر کے اوپر، اپنی زبان کے اوپر اہل عرب فخر کرتے تھے کہ ہماری جیسی فصاحت و بلاغت والی لینگویج کوئی نہیں ہے۔ ان کو اپنی زبان کے اوپر، اپنی لینگویج کے اوپر بڑا فخر تھا۔ ہزاروں لاکھوں شعر ان کو زبانی یاد ہوتے تھے، اس لیے اہل عرب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ بولنے والے، اور دوسرے کو وہ گنگا کہتے تھے۔ یہ عجمی لوگ یعنی گنگے ہیں، اپنے آپ کو بولنے والا سمجھتے تھے، اور دوسری لینگویج کے سلسلے میں یہ کہتے تھے کہ وہ کیا ہے؟ عجمی ہے یعنی گنگے۔ ان کو اپنی زبان کے اوپر، عربی زبان کے اوپر بڑا فخر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے کلام کو سن کر کے اہل عرب حیرت میں پڑ گئے۔ یہ کیسا کلام ہے؟ یہ عجیب کلام ہے۔ کلام سن کر کے حیرت میں پڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی دی تھی، کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان اور جنات مل جاؤ پوری دنیا کے اندر میں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، سب مل جاؤ اور میرے جیسا کلام بنا کر کے دو۔ جو قرآن میں نے بھیجا ہے اس جیسا قرآن بنا کر کے دو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ قرآن کی بات تو چھوڑیے، قرآن کریم دوسری آیت میں یہ کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، چلو کوئی بات نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ سارے انسان اور سارے جنات مل کر کے اس جیسا قرآن بنا سکے، یہ تو تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، قرآن نہیں بنا سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، صرف ایک صورت بنا کر کے دکھا دو۔ نہیں بنا پائے۔ قرآن کا چیلنج ہے، قیامت تک کوئی انسان اس جیسا کلام اور اس جیسی صورت کبھی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم کا زندہ جاوید ایسا معجزہ ہے جس کو آج امت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، ختم ہونے والا معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے تھے، کسی خاص زمانے کے لیے نبی بن کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، تمام عالم کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے، قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جناتوں کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے۔ آپ کو جو معجزے عطا کیے گئے تھے وہ معجزے بھی ختم ہونے والے نہیں تھے، وہ معجزے بھی باقی رہنے والے معجزے تھے۔ کئی معجزے ایسے ہیں جو امت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایک تو قرآن کا معجزہ ہے، ایک اور معجزہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو امت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، اب کبھی 50 لاکھ حاجی ہوتے ہیں اور کبھی اس سے بھی زیادہ حاجی ہوتے ہیں، کتنے؟ 70 لاکھ۔ اب جتنے حاجی وہاں جائیں گے، حج کا ایک رکن ہے شیطان کو کنکری مارنا، جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہاں جا کر کے شیطان کو کنکریاں مارتے۔ اب 13 ذی الحج تک اگر حاجی کنکریاں مارتا ہے تو ایک حاجی 70 کنکریاں مارتا ہے۔ 70 یعنی 70 3 دنوں کے اندر میں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج تک میں، 13 ذی الحج تک میں ایک حاجی کتنی کنکریاں مارتا ہے؟ 70 کنکریاں مارتا ہے۔ 70 لاکھ حاجی 70 کنکریاں مارتا ہے تو وہاں پر کنکریوں کا بڑا ڈھیر ہو جانا چاہیے، اور کم سے کم مٹر کا جو دانہ ہوتا ہے نا اتنی کنکریاں تو رہتی ہے، بعض تو اس سے بھی بڑی مارتے ہیں۔ 70 لاکھ حاجی 70 کنکریاں وہاں کے اوپر مارتا ہے، تو کنکریوں کا بڑا ڈھیر ہو جانا چاہیے، بڑا پہاڑ ہو جانا چاہیے، لیکن جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کنکریاں اتنی نہیں رہتی ہے، تھوڑی سی معمولی سی کنکریاں وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کنکریاں کہاں جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی کنکری مارتا ہے تو جن کا حج قبول ہو جاتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کنکریوں کو اٹھا لیتے۔ یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آج امت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایک اور معجزہ بتا کر کے بات ختم کر دوں، بہت سارے معجزے لیکن وقت ختم ہو گیا۔ حاجی حج کرنے جاتا ہے، زمزم کا کنواں تو سب نے دیکھا ہی ہوگا، اب چونکہ اس کو بند کر دیا گیا، انٹرنیٹ پر اس کے ویڈیوز اور فوٹوز آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوئی تھی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، انہوں نے زمزم کا کنواں خود، اب چونکہ بند ہو چکا تھا، کئی سال سے بند پڑا تھا، دادا عبد المطلب نے اس کو واپس کھدوایا۔ جب اس کو کھدوایا واپس تو اس کے اندر سے زمزم کا پانی نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب آپ نے حج کیا اور آپ زمزم کے کنویں کے اوپر گئے اور ایک ڈول بھر کے آپ نے زمزم کا پانی نکالا، اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی جو بچا پانی تھا، جس کو ہم جھوٹا پانی کہتے ہیں، اس پانی کو واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمزم کے کنویں کے اندر میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد قیامت تک آنے والے تمام حاجیوں کو میرا جھوٹا پانی نصیب ہوگا۔ میرا بوٹا ہوا پانی ہم ساری زبان میں کہتے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام حاجی میرا جھوٹا پانی پئیں گے برکت کے طور پر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت تھی، مہربانی تھی۔ صحابہ ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے تھے، جو پاس رہتے تھے، آپ پانی پیتے تھے، بچا کچا پانی صحابہ پی جاتے تھے۔ اب ہمیں کہاں جھوٹا پانی نصیب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم تو کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی کہ آپ نے بالٹی بھر کر کے پانی نکالا اور اس میں سے تھوڑا پانی پی کر کے جو بچا ہوا پانی تھا، جھوٹا پانی تھا، اس پانی کو واپس کنویں کے اندر میں ڈال دیا اور یہ کہا آج کے بعد قیامت تک آنے والے تمام حاجی کو میرا جھوٹا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اب اس پانی کے اندر میں برکت کتنی ہوئی مجھے یہ بتانا، جو معجزہ بتا رہا ہوں نا میں، وہ معجزہ یہ ہے 70 لاکھ حاجی، 50 لاکھ حاجی وہاں پر پہنچتے، 20 لاکھ 30 لاکھ کا مجمع تو ہر روز عمرہ کرنے والوں کا رہتا ہے۔ اب اگر ہمارا نوساری شہر ہے، اب پورے نوساری کے اندر میں پینے کا پانی جو پہنچ رہا ہے، جا کر تحقیق کرے کتنی ٹنکیاں بنی ہوئی ہے، کتنی لائنیں لگی ہوئی ہے، کتنے پائپ لگائے ہوئے ہیں، تب جا کر کے پوری بستی والے کو پانی پہنچ رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیے 70 لاکھ حاجی ہے، ہر حاجی 24 گھنٹے وہاں جا کر کے زمزم کا پانی پیتا ہے، اور اب تو زمزم کا پانی مدینہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر میں بھی اب تو زمزم کا پانی مل رہا ہے۔ اور مزید یہ لکھا ہے مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر کے دائرے کے اندر میں جتنی بستیاں آتی ہے، وہ سارے کے سارے یا اکثر مسلمان بطور برکت کے مکہ شریف سے زمزم کا پانی بھر کر کے لے جاتے ہیں اور اس پانی کو پینے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 70 لاکھ حاجی کم سے کم 5 لیٹر پانی تو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور کئی لیٹر پانی تو وہ خود وہاں پر پی جاتے ہیں۔ کبھی سننے میں آیا کسی حاجی کو یہ کہا گیا ہو کہ آج زمزم کا پانی ختم ہو گیا، کل ملے گا؟ کبھی نہیں۔ 24 گھنٹے ہر وقت ہر نل کے اوپر آپ کو زمزم کا ٹھنڈا پانی ملے گا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ایک ہی کنواں ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمزم کا کنواں سوکھ گیا ہو اور حاجی پانی لانے سے محروم ہو گیا ہو یا حاجی پانی پینے سے محروم ہو گیا ہو، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید اور قیامت تک باقی رہنے والا ایسا معجزہ ہے جس کو امت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایسے تو کئی معجزات ہیں، دعا فرمائے۔ دیکھو ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، کامل اوصاف، کامل اخلاق، کامل کردار، کامل گفتار، کامل اطوار، کامل اقوال، اور کیا کیا میں آپ کی تعریف میں بیان کروں، ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم آپ سے حقیقی محبت نہ رکھے،
آپ سے حقیقی عشق نہ رکھے، آپ کے پاکیزہ طریقوں کے اوپر عمل نہ کرے اور آپ کی سنتوں کے اوپر عمل نہ کرے، تو ہم سے زیادہ بے وقوف اور ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا اس دنیا کے اندر میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے بڑے نبی کی بھی عظمت اگر ہمارے دلوں کے اندر میں نہیں ہے تو ہم نبی کے امت ہی نہیں ہے۔ زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے جب تک آپ کے سنت کو زندگی میں نہ اپناؤ گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت اور عشق نصیب فرماوے، آپ کے مبارک اور پاکیزہ طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر